السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سب کچھ عطا کیا، پھر بھی اپنا شکر گزار پایا۔ پھر سب کچھ چھینا، پھر بھی اپنا شکر گزار پایا۔ پھر بیماری لگا کر تنہا کر دیا، پھر بھی اپنا شکر گزار پایا۔ اور ہمیں ایک سبق دے دیا کہ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہو۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے، جیسے جیسے سورج کی کرنیں طلوع ہوتی جائیں، آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا جائے اور ڈھلتا سورج آپ کا ہر دکھ غم مٹاتا جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ حضرت ایوب بہت شکر گزار تھے، بہت زیادہ شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، دیکھو میرا بندہ ایوب کس قدر شکر گزار ہے۔ تو اس بدبخت نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا، یا اللہ، آپ نے اس کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، بچے، مال، محلات، حکومت، پیغمبری، دنیا کی ہر نعمت، تو وہ شکر کیوں نہ کرے؟ تو آپ نے سب کچھ چھین لیا، بچے، بیویاں، گھر، سب بادشاہی، سب کچھ، اور ان کو ایسی بیماری لگا دی کہ ان کا ساری جلد جو تھی وہ گل گئی۔ صرف پھر ایک بیوی تھی جس کے بالوں کو پکڑ کے وہ بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے تھے، پھر بھی وہ شکر کرتے رہے۔ جب وہ شکر کرتے ہی رہے تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ ایک چشمہ نکال دیا وہاں، جس کے پانی سے ان کو کہا یہ پیو اور اس سے نہاؤ، اور اللہ نے ان سے شفا دی۔ اس چشمے پہ میں تو نہیں گئی، لیکن میرے ہسبینڈ جب بائی روڈ حج کرنے گئے، آرمی حج کنٹیجنٹ جو جنرل ضیاء نے بھیجا تھا، وہاں گئے تھے اور وہاں کا پانی لائے تھے۔ آپ یقین کریں، اس پانی کو آئے ہوئے تقریباً 37 ایئرز ہو چکے ہیں، یا 37، یہ 80، میرا خیال ہے کہ 80، پتہ نہیں 88 کی یا 80 نہ، اس وقت کی بات جب جنرل ضیاء بعد میں کریش ہو گیا۔ جب میرے میاں حج سے واپس آئے ہیں تو ابھی وہ پاکستان میں بارڈر پار کیا تھا، تو پتہ چلا کہ ان کا جہاز کریش ہو گیا، تو وہ پھر پہنچے اپنا ہیلی کاپٹر میں ان کو لے کے فیصل ماسک تک۔ تو آپ بتائیں، اب مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ 88 تھا شاید، جب انہوں نے وہاں سے وہ پانی لیا، اور آج 2001 میں جو پانی پڑا ہے وہ ابھی صحیح سالم اسی طرح ہے۔ اس وقت کا آب زمزم بھی، اور اس وقت کا وہ آب شفا، اس کو کہتے ہیں آب شفا، جس سے حضرت ایوب کو شفا ملی، وہ بھی اسی طرح پڑا۔ یہ میریکل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر ہم کہیں اللہ کیا کرے گا، چیزیں کیا کریں گی، تو ہماری کتنی بدقسمتی ہے۔ آج میں جو آپ سے بات کروں گی نا، وہ ایک بہت ہی میریکل بتاؤں گی کہ اگر آپ سورۃ یاسین جس طرح میں بتاؤں گی اور اس کے بعد سورہ ملک پڑھیں، تو آپ اس طریقے سے پڑھنے سے آپ کے کام، آپ کی حاجتیں جھٹ کیسے پوری ہو سکتی ہیں، جو کہ میں آپ کو صرف وہ بتاتی ہوں جو میں نے خود کر کے دیکھا ہے، جو میں نے خود کیا ہے اپنے استاد سے سن کے، جو میں نے کیا ہے اپنے کسی پرابلم میں کہ مجھے اس کام کے لیے کچھ بتائیں، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور ایک سورۃ یوسف میں حضرت یوسف کے ساتھ کیا پڑھنے سے کیا ہوا، وہ ایک دو چیزیں بتاؤں گی انشاءاللہ العزیز۔ یاد رکھیے کہ فرائض کو چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ اگر یہ زندگی ضائع ہو گئی تو اس دنیا میں آنے کا دوسرا چانس بھی نہیں ملے گا، اس لیے لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، بس ایک قدم اٹھائیں، باقی کی منزل اللہ پاک خود بخود آسان کر دیں گے۔ بس ریاکاری کی زندگی سے بچیں، اچھی بات بتائیں، اچھی بات سکھائیں جو آپ کو پسند ہے اور جو صحیح ہے، اور لوگوں کے لیے بھلے کی بات بولیں اور بھلے کی بات سوچیں، جتنی کسی کی ہیلپ ہو سکے کریں، کسی مشورہ مانگے تو بہترین مشورہ دیں، راستہ پوچھے تو اگر پتہ ہے تو صحیح راستہ بتائیں، کچھ اور ہیلپ مانگے
تو آپ جو اس کی کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اس شخص سے بدقسمت کوئی نہیں ہے جس سے جو ہیلپ کر سکے اور وہ پھر بھی نہ کرے. رات خاک اڑتی ہے رات بھر مجھ میں، کوئی پھرتا ہے در بدر مجھ میں، مجھ میں جگہ نہیں ملتی، تو ہے موجود اس قدر مجھ میں. خاک اڑتی ہے رات بھر مجھ میں، کوئی پھرتا ہے در بدر مجھ میں، مجھ میں جگہ نہیں ملتی، تو ہے موجود اس قدر مجھ میں. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں، دماغوں میں، زبان میں اس کا ذکر رہے، اس کے ذکر سے ہماری زبانیں تر رہیں، اس کے خوف سے ہم ڈرتے رہیں. بس کسی کے لیے بھی وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اس بات سے، اس مشورے سے بچیں جو آپ کو پتہ ہے نقصان دے گا، تو کسی اور کو بھی اس میں نہ پھنسائیں. ایسی تھیلی میں نیکیاں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو. وضو کرتے وقت خیال رکھیں کہ پانی کا اسراف نہ ہو. تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے. روزہ رکھتے ہیں مگر غیبت کرتے ہیں. صدقہ کرتے ہیں لیکن احسان جتلاتے ہیں. وضو کرتے ہیں مگر اسراف کرتے ہیں. ان چیزوں سے ہمیں انشاءاللہ ہر وقت بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے آمین کہتے. اور بیمار کے پاس جب جاؤ بیمار پرسی کے لیے، اس سے ریکویسٹ کرو کہ میرے لیے بھی دعا کرو. اس کے لیے خود دعا کریں اور اس سے کہیں میرے لیے آپ دعا کریں. وہ فوراً قبول ہوتی ہے کیونکہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد. جب کسی ضرورت مند کی آواز ہم تک پہنچے، آپ تک پہنچے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے ہمیں وسیلہ بنایا، آپ کو وسیلہ بنایا. یہ آپ چیزیں یاد رکھیں. آج کسی نے یہ میسج بھیجا ہے بیٹے اور بیٹی کی تربیت کا، تو میں تو سمجھتی ہوں بیٹے اور بیٹی دونوں کی تربیت بہترین ہے. بیٹے بھی اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں چھوڑتے، بیٹی بھی اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں چھوڑتی. جہاں تک اس کا گھر، اس کا ماحول، اس کا شوہر، اس کے بچے اس کو ٹائم نکالنے دیں، اجازت دیں، اتنا ہی وہ بیچاری بھی ہیلپ کرتی ہے ماں باپ کا جو دکھ سکھ میں کھڑی ہوتی ہے، سنتی ہے. اور بیٹے ہیں، بیٹوں کی تو لائبلٹی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھیں. لیکن یہ کسی نے جو بھیجا ہے تو میں نے اس کو بھی پڑھا ہے تو میں حیران ہوئی ہوں کہ شاید ایسا بھی کہیں ہوتا ہوگا. لیکن میں نے تو اپنے باپ کو، اپنے والدین کا بہت فرما بردار دیکھا، اپنے ماموں کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت مخلص دیکھا. نانا نانی تو میں نے دیکھے نہیں. اور میں نے اپنے بھائیوں کو اپنے والدین کے ساتھ بہت مخلص دیکھا، بہنوں کو بھی بھائیوں کو بھی. اور میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو اپنے ساتھ بڑا مخلص پایا. لیکن بہرحال میسج جو بھی ہے وہ تو مجھے اسی طرح ہی بتانا ہے. ایک حاملہ خاتون نے اپنے شوہر سے پوچھا ہم اگلے 2 مہینے میں ماں باپ بننے والے ہیں، اگر بیٹا ہوا تو آپ کا کیا منصوبہ ہوگا؟ شوہر نے جواب دیا میں اس کو تمام روزمرہ زندگی کی روایات سکھاؤں گا، کھیل، ریاضی، لوگوں کی عزت وغیرہ وغیرہ. خاتون نے پھر پوچھا اگر بیٹی ہوئی تو؟ شوہر نے جواب دیا میں اسے کچھ نہیں سکھاؤں گا بلکہ میں اس سے خود سیکھوں گا. میں غیر مشروط محبت سیکھوں گا. میری بیٹی یہ کوشش کرے گی کہ وہ میری پرورش اپنے ایک مخصوص زاویہ نگاہ سے کرے، بالوں کی کنگھی کرنے سے لے کر ڈریسنگ تک، ابتدائے گفتگو سے لے کر انتہائے گفتگو تک، نیز کہ وہ میرے ہر کام کو اپنے زاویہ نظر سے تربیت کرے گی. وہ میرے لیے دوسروں سے لڑے گی، مباحثہ کرے گی. اس کی خوشی اور غم میری طبیعت پہ منحصر ہوں گے. خاتون نے پھر پوچھا کیا بیٹا یہ سب کچھ نہیں سکھائے گا آپ کو؟ شوہر نے جواب دیا بیٹے میں یہ ساری خصوصیات ڈالی جاتی ہیں لیکن بیٹی ان خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. خاتون نے پوچھا لیکن بیٹی تو ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گی. شوہر نے جواب دیا بیٹی ہمارے ساتھ جسمانی طور پر نہیں رہے گی لیکن روحانی طور پر وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہوگی. یہ کہہ کر شوہر نے اپنے مکالمے کو ختم کیا کہ بیٹی کے ساتھ بندھن ختم نہیں ہوتا لیکن بیٹا زندگی کے کسی بھی موڑ پر چھوڑ سکتا ہے. گو کہ میں اس بات سے اگری نہیں ہوں.
بیٹا بھی کبھی نہیں چھوڑتا, بیٹی بھی کبھی نہیں چھوڑتی, خون کے رشتے کبھی بھی نہیں چھوڑتے. آپ نے اپنے بچوں کو حلال محنت کی کمائی کھلائی ہو, کوئی بھی نہیں چھوڑتا. میں نے تو اپنے پورے کبھی آج تک کبھی اپنے خاندانوں میں ننیال ددیال سسرال کبھی کسی میں نہیں دیکھا کسی نے چھوڑا ہو, نہ بیٹی نے نہ بیٹے نے, دونوں. لیکن شاید بیچارہ کوئی اپنے بیٹوں سے دکھی ہوگا, بہرحال ہوا ہوگا, ہوتا ہوگا, تبھی تو اس نے لکھا ہے. کروڑوں دعاؤں اور خوشیوں کے لازوال خزانے کے ساتھ آپ کا آج اور آنے والا ہر دن رحمتوں اور برکتوں والا ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی دے. میں تو ہر وقت آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. میں اپنے بھائیوں پہ بھی جان چھڑکتی ہوں, بھابھیوں پہ بھی, بہنوں پہ بھی, بیٹوں پہ بھی, بہوؤں پہ بھی, پوتے پوتیوں پہ بھی, بیٹی پہ بھی, داماد پہ بھی, نواسے نواسیوں پہ بھی. رشتے کبھی ٹوٹتے نہیں, ہر رشتے کی ایک جگہ ہے, بس اس کو اس کی جگہ دیں, عزت کریں, احترام کریں اور عزت ہی کروائیں. اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورت جو ہے نا یاسین, اس میں 4 جگہ لفظ رحمان آتا ہے اور 3 جگہ لفظ اللہ آتا ہے. پہلے سب سے آپ ان کے اوپر گول راؤنڈ لگا لینا, اس کو پڑھ کے نشان لگاتے جائیں, اور 1 2 3 4 ایسے رحمان پہ لکھ لیں, اور 1 2 3 اس طرح اللہ پہ لکھ لیں, تاکہ آپ بھولنے نہ پائیں. کالے یا بلو رنگ کے مارکر سے آپ نشان لگا لیں, پین سے, جس چیز سے بھی آپ نشان لگا لیں. اب اسی طرح سورہ ملک میں 4 جگہ رحمان آئے گا, 3 جگہ اللہ آئے گا, اس پہ بھی اسی طرح نشان لگا لیں. دیکھیں اللہ نے یہ دونوں صورتوں کو کیسا بیلنس بنایا. ایک کو کہا ہے صبح پڑھیں جب دن چڑھتا ہے, ایک کو کہا رات سونے سے پہلے پڑھیں. تو میں اب آپ کو بتاتی ہوں, جہاں آپ نے درود شریف پڑھا, اللہ کا پہلے تعریف کی, درود شریف پڑھا, آپ نے سورۃ یاسین شروع کی. اب جب رحمان آیا, آپ نے چھوٹی انگلی ہے نا جس کو ہم چھنگلی کہتے ہیں, جس کو پنجابی میں چیچی کہتے ہیں, آپ نے اس کو بند کر لینا ہے. اور جب لفظ اللہ آیا, آپ نے لیفٹ کی انگلی کو بند کر لینا ہے. پھر جب رحمان آیا رائٹ کی, جب اللہ آیا اس کی. اب اس کی 3 انگلیاں بند ہوں, 4 انگلیاں الٹے ہاتھ کی بند ہوگی اللہ والی, اور 3 انگلیاں بند ہوگی اللہ والی, اور 4 بند ہوگی رحمان والی, کیونکہ رحمان 4 جگہ آئے گا, اللہ 3 جگہ آئے گا. اب آپ نے پہلے سے نشان لگا کے نا, کیونکہ انگلیاں آپ نے کھولنی نہیں ہے, آپ نے وہاں بھی کوئی بال پوائنٹ, کوئی نشان, کوئی کاغذ, کوئی فولڈ کی ہوئی چیز رکھ دینی ہے, تاکہ آپ ایسے جو آپ کی ایک ایک انگلی کھلی ہے اس سے وہ کھول لیں. پھر جب آئے رحمان کا لفظ آئے, آپ نے سیدھے ہاتھ کی چھنگلی انگلی کھول لینی ہے, جب اللہ آئے الٹے ہاتھ کی کھول لینی ہے چھنگلی. اس طرح سورت ختم ہونے تک سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیاں کھل جائیں گی اور الٹے ہاتھ کی 3 انگلیاں کھل جائیں گی. سورت ختم ہوگی تو آپ درود شریف پڑھ کے, اور آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ سے رو رو کے دعا کرنی ہے. اللہ جو آپ کی حاجت تھی اس کی بہت دعا کرنی ہے. پھر 2 شکرانے کے نفل پڑھ لینے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے توفیق دی کہ مجھے یہ پڑھنا کی سعادت مل گئی, میں نے پڑھ لیا, اس کو قبول. اور باہر نکل کے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے پھونک مارنی, اللہ سے کہنا ہے کہ یہ میری فریاد تجھ تک پہنچ جائے تیرے عرش پہ, تاکہ تو میری دعا, تو ہر جگہ موجود ہے بے شک, لیکن تو میری دعا سن لے. اور یا وہابو پڑھ کے بھی اوپر پھونک مار دینی دعا کر کے. آپ کی انشاءاللہ تعالی آپ کچھ دن پڑھیں گی, جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھا ہوگا, اللہ رب العزت آپ کا وہ مقصد جو ہے وہ پورا فرما دے گا. جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھا ہوگا آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا. اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے. تو دوسرا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر کوئی کام میں مشکل ہی رہتی ہو, ہر کام رک جاتا ہو, ہر پریشانی ہمیشہ پریشانی ہی رہتی ہو, تو آپ پڑھا کریں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ ہے آیت نمبر 21 پارہ نمبر 12 سورہ یوسف. آیت نمبر 21 پارہ نمبر 12 سورہ یوسف.
واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھے مستقل مزاجی کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالی ہر کام میں آسانی دے گا اور مشکلات کھل جائیں گی. اللہ کی مدد ضرور آئے گی جب آپ کہیں گے کہ اللہ کا امر، اللہ کا حکم ہی غالب ہے ہر کام میں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. جب آپ اللہ سے یہ مانیں گے کہ غالب اللہ ہی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، لیکن اکثر لوگ، ہم ہی لوگ نہیں جانتے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا کام اللہ پاک کر دیں گے. اگر آپ ہر نماز کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو صبح اور شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، جتنی آپ کی ہمت ہے. اگر آپ ایک تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر جتنی آپ پڑھ سکیں پڑھ لیں. اس میں کوئی، اللہ یہ نہیں کہتا، اللہ نیت دیکھتا ہے، گنتی نہیں دیکھتا. دھیان ہو نہ تو یوں ہی پڑھتے جاؤ، تکلیف میں کوئی فائدہ نہیں. شوق میں پڑھنا ہے. اور ایک میں آپ کو بتاؤں، واللہ المستعان علی ما تصفون، واللہ المستعان علی ما تصفون. اگر کوئی تنگ کرتا ہو، جھوٹی تہمت لگاتا ہو، الزام لگاتا ہو، کئیوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ بلا وجہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، تو وہ یہ پڑھے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے. سورہ یوسف پارہ نمبر 12 آیت نمبر 18. تمہاری بنائی بات پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے. اس کا یہ بیان ہے. مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ سے مدد اور بھروسے کی دعا ہے. آپ نے یہ دعا کرنی ہے. پھر انشاءاللہ میں آپ کو اور سورہ یوسف کی بتاؤں گی. فی الحال میں چاہتی ہوں اتنا جتنا آپ نوٹ کر سکیں. یہ میں نے اپنے بچپن میں اپنی بڑی امی، اپنی چھوٹی امی، ہماری بڑی امی بھی ماشاءاللہ تھیں، اللہ ان کو جنت دے، ہماری اپنی امی بھی تھیں چھوٹی، تو دونوں ہماری امیاں بہت پیار سے رہتی تھی، بہت محبت سے، بہت اتفاق سے. ہم سب بہن بھائی ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے تھے. بڑی امی کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی تو میرے فادر کی میری بڑی امی نے اور ان کی امی نے، جو کہ میرے والد کی پھپھو تھی، اپنے ہاتھوں سے شادی کی تھی میری ماں کے ساتھ. اور لیکن اللہ نے پھر ان کو بھی ایک بیٹی عطا کی. ماشاءاللہ وہ میری بہن کینیڈا میں ہوتی ہے، مجھ سے بڑی ہے، اور اللہ نے، وہ میرے سے 1 سال بڑی ہے، اللہ نے اس کو بھی ایک بیٹی دی، اس کا بھی حصہ ڈالا کہ پتہ ہو اولاد ہے کیا. اور ہمیں ہماری ماں نے کہا تھا کہ بہت ادب کرنا ہے. وہ ہماری بہن بھی، اب دونوں امیاں نہیں ہیں، ابو بھی نہیں ہیں، لیکن وہ آتی ہیں، سب کے ساتھ رہتی ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں. اللہ تعالیٰ اتفاق دے سب میں، سب کو خوش رکھے. تو میں نے اپنی بات یہ میں نے بتانی تھی کہ میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا ہے. سب سے پہلے اپنی بڑی امی کو بھی دیکھا، چھوٹی امی کو بھی، دادی کو، پھپھی کو، کہ وہ یہ پڑھتی تھی واللہ ربنا، وہ کہتی تھی ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. پتہ نہیں وہ 3 دفعہ پڑھتی تھی، ہم تو بچے تھے، یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ یا 1 دفعہ. پھر انگلی پہ پھونک مار کے وہ ناک سے شروع کرتی تھی، پھیرنا، اور پوری اپنی مانگ تک آگے تک لے کے جاتی تھی، پھر پھونک مار کے اپنے منہ پہ مار لیتی تھی. وہ کہتی اس سے عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ صحیح ہے. آپ بھی پڑھ لیا کریں ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. پھر آپ بلا وجہ کی لوگوں کی باتوں سے، الزام سے، پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے یہ کافی ہے. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر کچھ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ سبسکرائب کر دیں، اور کچھ لوگوں کو ضرور صدقہ جاریہ کی نیت سے بھیجا کریں. 2-4 لوگوں کا، 1 لوگ کا بھی اگر فائدہ ہو جائے گا تو سوچیں، وہ جب تک پڑھے گا، جب وہ آگے کسی کو بتائے گا. جیسے میں اپنی دادی، اپنی پھپھو، اپنی دونوں امیوں کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، یا اپنے باپ کی، تو اسی طرح وہ بھی آگے بتائیں گے نا، تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا. کوشش کیا کریں کہ نیک کام میں پہل کریں، دوڑیں. کیا پتہ کل کا دن ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں. اللہ سب کو زندگی سے تندرستی دے اور اچھے کام کی توفیق دے. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.